پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں فالٹ لائنز تو پہلے سے ہی موجود تھی، مگر اب یہ نمایاں ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر اسی طرح سے کام کو چلنے دیا گیا اور امید یہ کی گئی کہ سٹیٹس کو جو ہے نا وہ خود ہی چیزیں ٹھیک کر لیں گی، جیسا کام چل رہا ہے بس چلے گا اور اس کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہوگا نہیں۔ اس لیے کہ یہ گیم آپ کو پھر گراؤنڈڈ ہی رکھے گی اور باقی ملک آپ سے زیادہ اوپر چلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کی ایک کلیئر اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ پہلے پاکستان کے ساتھ یہ ٹیم کھڑی نہیں ہوتی تھی، اتنا واضح فرق تھا، مگر اب کیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، تڑی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پھر گھر میں بھی آپ کو 2-0 سے ہراتے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی 2-0 سے ہراتے ہیں۔ شانتوں کو بہت مبارک ہو، بنگلہ دیش کو مبارک ہو، اس لیے کہ انہوں نے نئی سمت لی ہے جو کہ لینی چاہیے۔ جو ان کا بولنگ اٹیک ہے، 2 سپنرز ان کے پاس حالانکہ موجود تھے جو کہ 250 250 وکٹیں لے چکے تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ناہید رانا، شورف تسکین کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ون کو بیس کرنا ہے اور ایسی پچ بنانی ہے جو کہ ہمیں بھی چیلنج کرے۔ دیکھیں سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں پہلا ٹیسٹ جیتنے کے بعد آرام سے یہ ایک بیٹنگ سرفس بنا سکتے تھے، بٹ مائنڈ سیٹ بدل گیا ہوا ہے بنگلہ دیش کا، اس لیے کہ ان کا تھنک ٹینک، ان کی جو کپتان ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہم وہ روایتی اسکوئر ٹرنر والی پچ بنا کے یا گھر میں صرف جیتنے کے خواب نہیں دیکھیں گے، ہم خواب اور زیادہ اچھے دیکھیں گے اور اوورسیز پہ جا کے بھی بتائیں گے کہ ہم ایک اعلیٰ ترین ٹیم بن چکے ہیں۔ سو ایک پہلے تو آپ مینٹیلٹی ڈیولپ کرتے ہیں، پھر سارے پلیئرز بائی ان کرتے ہیں اس مینٹیلٹی کو کہ کیا آپ رسک اٹھانے کو تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں، اور سب نے کہا جی کہ ہاں ہمیں دیں ایک چیلنجنگ پچ، تو اس پہ بھی پھر بنگلہ دیش نے بتایا کہ وہ پاکستان سے کتنے سپیریئر ہیں۔ پاکستان کو کہنا پڑے گا کہ انہی لائنز پہ سوچنا ہے۔ آپ کی یہ جو شکل ٹیم کی ہے پاکستان کی، جو پلئنگ 11 کی، اس میں جان ہی نہیں ہے، اس میں بولنگ میں جان نہیں ہے، اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ کس طرح سے اوورسیز ٹیریٹری پہ جا کے آپ نے میچز جیتنے ہیں۔ 128 سے 132 کی سپیڈ پہ جتنی مرضی گھاس والی وکٹ دے دیں آپ کسی کو بھی، وہ پہلا سپیل تو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر لیں گے، بٹ ٹیسٹ کرکٹ میں دوسرا بھی سپیل ہوتا ہے اور تیسرا بھی سپیل ہوتا ہے، پھر اگلا دن بھی ہوتا ہے، اور پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں دن فٹنس لیولز بہت ہی کمزور تھے۔ بیٹسمینوں کے فٹنس لیول کمزور ہیں، بولرز کے کمزور ہیں، سپنرز کے کمزور ہیں۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے لگ رہی تھی ٹیم کہ ایک تو جیسے کہ پچھلے زمانے کی کوئی یہ ٹیسٹ ٹیم ہے، وہ اولڈ سکول کی یہ ٹیسٹ ٹیم ہے کہ دوسرا غلطی کرے گا اور ہم مینٹلی طور پہ ہی سپیریئر ہیں، اگر ہم ایکسیکیوشن میں سپیریئر نہیں ہیں، مگر دوسرا غلطی کر جائے گا ہمارے بہاف کے اوپر اور ہم میچ جیت جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، دوسری ٹیمیں اب آگے بڑھ گئی ہیں اور آپ نے سٹیٹس کو بریک کرنا ہے۔ میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ جب عمران خان بھی کپتان تھے تو ایک جو شیلف لائف ہوتی ہے نا کسی بھی کپتان کی، انکلوڈنگ گریٹ کیپٹنز کی، وہ 3 سال کی ہوتی ہے میکسیمم، کیونکہ 3 سال میں آپ میچز جیتتے بھی ہیں، آپ نیاپن بھی ٹیم میں لے کے آتے ہیں، آپ کی جو ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی امپریسو رہتی ہیں، آپ کے پاس جو پلیئرز ہیں وہ فارم میں رہتے ہیں، تھوڑے سے انجری فری بھی رہتے ہیں، تو آپ مقابلہ ہر ٹیم کا کر سکتے ہیں۔ بٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد نا آپ کی ٹیم میٹنگز بھی بورنگ لگتی ہیں، وہی چیز آپ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، آپ کے کچھ پلیئرز فارم میں ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف فارم چلے جاتے ہیں، کچھ بولرز کو انجری ہو جاتی ہے، ایک دو بیڈ لکس ہو جاتی ہیں، آپ ہارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ سو اسی طرح سے اب شان مسعود کا جو سیمپل سائز ہے نا یہ خاصا بڑا ہے، اور اس کے نیچے اگر ریزلٹس نہیں بن رہے ہیں تو ان کو سوچنا ہے، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں جی کہ ہم قریب آئے تھے جیت کے اور میں نے تو بالکل اپنا رول نبھایا تھا، بٹ ٹیم جو ہے نا وہ نہیں کھڑی ہوتی اور وہ دے کیپ آن میکنگ مسٹیکس۔ یو آر ریسپانسبل فار ایوری تھنگ دیٹ از ہیپنگ انفارچونیٹلی، کیونکہ کرکٹ میں کپتان جو ہے نا وہ ایک اس کا الگ ہی پیڈسٹل ہوتا ہے، وہ آنسربل ہے، وہ ٹیم لڑاتا بھی ہے، ٹیم سلیکٹ بھی کرتا ہے، اور مجھے حیرانی یہی ہوتی ہے کہ بہت سارے پلیئرز اس لوزنگ سیکوینس میں ان کے نیچے کرکٹ کھیلتے رہے ٹیسٹ کرکٹ، مگر وہ ریئلائزیشن نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس کرتے ہیں اپنی ٹیم کو سیفٹی کے اوپر کہ ہاں اس کا بھی ریکارڈ اچھا ہے، وہ بھی ایک سیفٹی دیتا ہے، مجھے کنٹرول دے گا اور یہ بھی سیفٹی اور کنٹرول دے گا، تو پھر انہی کو کھلائی جائیں۔ سو ان کو کھلا کے ایک حد تک ہی آپ جا سکتے ہیں نا، جب آپ کو مار پڑتی ہے پھر آپ کے پاس کچھ بھی بینچ اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا اندازہ اور آپ کا جو ایک ذہن ہے نا وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا باکس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ الگ سے کیا کریں ہم، یہ بار بار ہمیں مار پڑ رہی ہے، کیا کریں ہم۔ دیکھیں اگر اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی تو رضوان جو ہے ٹیل اینڈرز کے ساتھ ایسی بیٹنگ نہ کرتے،
جیسے انہوں نے پہلی اننگز میں بھی کی اور آج بھی کئی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ساجد خان کو. پھر ایکا ہوتا ہے ایک ٹیم میں اور پھر ایک پلان بنتا ہے اور پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ کا ایک طرح سے ویک انوائرمنٹ ہوگی تو پھر آپ انڈیویجول لیول کے اوپر آپریٹ کریں گے, اور انڈیویجول لیول کے اوپر آپریٹ کر کے دیکھ لیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سو رضوان نے خیر کھڑے تو ہوئے, اسکور بھی کیا, بٹ مزہ نہیں آیا, اس لیے کہ جس انداز سے لٹن داس نے ٹیل کے ساتھ بیٹنگ کی, رضوان کے پاس ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اور شاید ٹیلنٹ بھی ان سے زیادہ ہے. تو کیا وجہ تھی کہ وہ اس طرح سے کھیلتے رہے؟ اور تو مجھے اس اننگز کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی ان کی طرف سے. اسی طرح سے بابر اعظم اگر 40 اور 60 کریں گے پاکستان میچ نہیں جیتے گا. اوپنرز جو ہیں نئے ہیں, چلے ان کو ہم مارجن آف ایرر دے دیتے ہیں, بٹ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ دو ایسے ستون ہیں سب سے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کھیل رہے ہیں کہ ان میں ٹیلنٹ ہے کہ یہ مچل سٹارک کو یا انگلینڈ کے بولنگ اٹیک کو انگلینڈ میں جھیل سکیں گے. کیونکہ اگر آپ کی بگننگ جو ہے وہ فلاڈ ہوگی اور وہ کنسسٹنٹلی اچھی نہیں ہوگی تو سارے بیٹنگ آرڈر پہ پریشر پڑ جائے گا. پھر ہک اور پل, آپ کو اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے اس کرکٹ ٹیم کو, کیونکہ اگر جب تک کہ آپ شارٹ بال کو اچھا نہیں کھیلیں گے تب تک ناہید رانا کی طرح کے بولرز چھائے رہیں گے اور آپ جو ہے بیک فٹ پہ رہیں گے. سو کس کو لیڈ لینی ہے کہ اتنے ڈیپ انٹو دے کریئرز کیا یہ چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ کرکٹ میں محنت سے اور لگن کے ساتھ ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. سو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس لیے کہ آپ کا جو پروگریس ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے, اور اب آپ کو ہارڈ ڈیسیژنز کرنے ہیں. اگر ہارڈ ڈیسیژنز نہیں کیے تو پھر آگے چل کے یہ جو آپ کا سیزن ہے یہ اور سے اور مشکل ہوتا جائے گا. سو کہیں نہ کہیں تو یہ جو ایک لو ہے اس کو رکنا ہے, اور اس کے اوپر بات کرنی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو ایک سیریس کنسیڈریشن دینی ہے کہ 2-2.5 سال کا جو ایک عرصہ ہے, اگر آپ کے لاسز بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو ونز مل نہیں رہی ہے اور فینس ڈسگرنٹلڈ ہے, فینس جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, تو پھر آپ کو ایکٹ کرنا ہے. اور آپ کو ایکٹ اس لیے بھی کرنا ہے کہ سٹیٹس کو کے ساتھ آپ کوئی چیز اچیو نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ اگر اسی ٹیم کے ساتھ کھیلتے جائیں گے تو آپ کو کچھ خاص ریسٹ ملنے والا نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے یہ ساری سچویشن ہے. سو سخت باتیں ہیں, بٹ کیا کریں, اس لیے کہ ریزلٹس بتاتے ہیں کہ ایکشن کی ضرورت ہے. اگر ریزلٹ اچھا ہوتا, اگر یہ ایک گریٹ فائٹ بیک کے ساتھ ورلڈ ریکارڈ رن چیز ہو جاتا تو تھوڑی سی تسلی ہو جانی تھی, پھر بھی فالٹ لائنز وہیں پہ موجود ہونی تھی. سو اچھی بات کیا تھی کہ 5ویں دن تک یہ میچ لے کے گئے پاکستان, بٹ اس کے بعد وہی ہونا تھا. رضوان جیسے ہی آؤٹ ہوئے وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. سو 2-1 سپیلز کی مار تھی یہ پاکستان کا ڈے 5 کے اوپر پرفارمنس. وکٹیں ملی اور بنگلہ دیش کی بہت واہ واہ ہے اور کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. پاکستان کو اگر انہوں نے کچھ خاص چینجز نہ کی اور ٹھوس چینجز نہ کی, اور اگر اپنے آپ سے بات نہ کی سب نے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اپنے کریئرز میں, تو پھر معاملہ اسی طرح سے رہے گا اور ہمیں مار پڑتی رہے گی.